السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء۔ سورۃ النساء مدنی سورت ہے، 176 آیات ہیں، 3035 الفاظ ہیں، 16,030 حروف ہیں، 34 رکوع ہیں۔ سورۃ النساء کو سورۃ النساء الکبریٰ کہا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں سورۃ الطلاق کو سورۃ النساء الصغریٰ بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ بڑی نساء ہے اور وہ چھوٹی نساء، یعنی پہچان کے اعتبار سے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے عدل کا اظہار ملتا ہے کہ کس طرح انسانوں پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ سورۃ النساء اس وقت نازل ہوئی جب کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، یعنی آپ کی رخصتی ہو چکی تھی۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی رخصتی کب ہوئی تھی؟ شوال 1 ہجری میں، اور یہ پوری سورت مدنی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ مدنی اور مکی صورتوں سے مراد کیا ہے؟ بنیادی طور پر ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، چاہے مکہ کے اندر نازل ہوئیں یا مکہ کے باہر، اور ہجرت کے بعد جتنی صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں، خواہ وہ مدینہ کے اندر نازل ہوئیں یا مدینہ سے باہر کسی بھی مقام پر۔ جیسے غزوہ تبوک سے لوٹتے ہوئے کچھ آیات نازل ہوئی تھی، تو اب وہ مدینہ کے اندر نہیں نازل ہوئیں، تو وہ کیا کہلائیں گی؟ مدنی۔ اس مضمون کو تفصیل سے پڑھنے کے لیے یہ کتاب قرآن حکیم اور اس کے مباحث، صفحہ نمبر 145۔ مکی اور مدنی کی تقسیم اگرچہ بظاہر مقامات نزول کے اعتبار سے معلوم ہوتی ہے، لیکن در حقیقت وہ زمانہ نزول کے اعتبار سے ہے۔ کس کے اعتبار سے؟ زمانہ نزول کے اعتبار سے، ہم مقامات نزول کے اعتبار سے نہیں۔ یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے جو مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی ہیں اور جو مدینہ میں ہوئی وہ مدنی ہیں، بلکہ کیا کہیں گے؟ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد یعنی زمانے کے اعتبار سے نزول کا تعین ہوگا۔ لہٰذا وہ آیات جو سفر معراج یا سفر ہجرت میں نازل ہوئیں وہ مکی کہلاتی ہیں، جبکہ مدنی سے مراد وہ حصہ ہے جو ہجرت نبوی کے بعد مدینہ میں یا مدینہ سے باہر نازل ہوا۔ اس اعتبار سے وہ آیات جو حدیبیہ یا حجۃ الوداع یا فتح مکہ کے موقع پہ نازل ہوئیں سب مدنی شمار ہوتی ہیں۔ یعنی فتح مکہ کہاں ہوئی تھی؟ تب آپ اس کو مکی صورت نہیں کہیں گے، چاہے وہ مکہ میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے؟ بعض صورتیں ایسی ہیں جو کہ پوری کی پوری مکی یا مدنی ہیں، جس طرح سورۃ النساء، ٹھیک ہے؟ مثلا سورۃ المدثر پوری مکی ہے، جبکہ آل عمران پوری مدنی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ پوری سورت مکی ہے اور اس میں چند آیات مدنی ہیں، مثلا سورۃ اعراف مکی ہے لیکن چند آیات مدنی ہے۔ بعض مرتبہ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، پوری سورت مدنی اور چند آیات مکی، مثلا سورۃ حج مدنی ہے اور اس میں 4 آیات مکی ہیں۔ اس صورت میں سورت کے مکی یا مدنی ہونے کا فیصلہ یا تو آیات کی اکثریت کے اعتبار سے ہوتا ہے یا پھر ابتدائی حصے کے اعتبار سے۔ اب آپ دیکھیے، کچھ صورتیں پوری مکی اور کچھ پوری مدنی، کچھ میں زیادہ مکی اور کچھ مدنی۔ تو ایسی صورت میں پھر جس میں مکی اور مدنی دونوں آیات پائی جاتی ہیں تو فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا؟ ایک یہ کہ زیادہ حصہ کہاں نازل ہوا، دوسرا یہ کہ ابتدائی حصہ کہاں نازل ہوا، شروع کہاں پر ہوا تھا۔ علماء نے مقام اور وقت کے لحاظ سے بھی مکی و مدنی تقسیم کے علاوہ کچھ اور قسمیں بتائی ہیں، مثلا حضری آیات جو وطن میں نازل ہوئیں اور سفری آیات جو دوران سفر نازل ہوئیں۔ یعنی مکی مدنی کے علاوہ اور کیا تقسیم بتائی جاتی ہے؟ حضری اور سفری۔ سفر کا لفظ تو عام ہے، حضر کیا ہے؟ حاضر ہونا، یعنی گھر میں ہونا۔ اسی طرح رات یا دن، سردی گرمی یا بستر مبارک پر یا نیند کی حالت میں یا آسمان پر معراج کے دوران جو آیات نازل ہوئیں ان کو بھی اوقات یا حالات کے اعتبار سے منقسم کر دیا۔ یہ پھر تقسیم در تقسیم ہے، لیکن جو بڑی تقسیم ہے اور میجر تقسیم ہے اور جو ہر وقت کوٹ کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ مکی اور مدنی۔
حکمت، مکی اور مدنی تقسیم شریعت کی حکمت کے عین مطابق ہے۔ یہ اس فرق کو نمایاں کرتی ہے کہ مکہ میں مسلمانوں کی سماجی کمزوری کے دوران کیا کچھ نازل کرنا مناسب تھا، اور مدینہ میں حکومت، طاقت اور قیادت کے ہوتے ہوئے کیا نازل کرنا زیادہ مناسب تھا۔ اور اس تقسیم سے آج تک ہمیں فائدہ ہے کہ مسلمان یا تو ایسے حالات میں ہوتے ہیں جو مکی حالات سے قریب تر ہیں، یا پھر ایسے حالات میں ہو سکتے ہیں جو مدنی حالات سے قریب تر ہیں۔ تو اگر مکی حالات سے قریب تر سچویشن ہے تو اس میں پھر زیادہ تر کیا چیزیں اپلائی ہوں گی؟ تعلیم و تربیت کے لیے، اگرچہ پورا قرآن ہمارے لیے، لیکن پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کون سی چیز کس کانٹیکس میں نازل ہوئی اور کس ترتیب کے اعتبار سے، اور آج ہمیں اس کو کس طرح اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے۔ مکی اور مدنی کی پہچان کا طریقہ۔ کسی آیت یا سورت کے مکی یا مدنی ہونے کی پہچان دو طریقوں سے ہوتی ہے۔ نمبر 1 سماعی اور نمبر 2 قیاسی۔ سماعی کیا ہوتا ہے؟ جو سن کے پتہ چلے، جو سنی ہوئی ہو، جیسے کسی صحابی نے کوئی چیز روایت کی، اس کے سامنے ہوئی یا اسے بتایا گیا یا اسے پتہ چلا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی یا کسی اور صحابی سے سنی، تو یہ چیز کیا ہوگی؟ سماعی۔ اور قیاسی کیا ہوگی؟ قیاس کیا جائے گا، اندازہ کیا جائے گا۔ سماعی، اس آیت یا سورت کے مکی یا مدنی ہونے کے بارے میں صحیح روایت سے پتہ چلنا سماعی طریقہ کہلاتا ہے۔ یہ طریقہ زیادہ قابل اعتماد ہے کیونکہ صحابہ کرام ہر آیت کا مقام نزول اور زمانہ نزول جانتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں، قرآن پاک کی جو بھی آیت نازل ہوئی میں اس کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں نازل ہوئی اور کس چیز کے بارے میں نازل ہوئی۔ قیاسی سے مراد عقل سے کام لیتے ہوئے کسی آیت کے مکی یا مدنی ہونے کے بارے میں بتایا جائے۔ اگرچہ سماعی طریقہ زیادہ قابل ترجیح ہے، یعنی سماعی طریقہ پہچان جو ہے وہ زیادہ قابل ترجیح ہے، لیکن قیاس کو بھی مطلقاً رد نہیں کیا جا سکتا۔ مکی اور مدنی کے تعین میں صورتوں کی علامات کو دیکھتے ہوئے عقل سے بھی کام لیا جاتا ہے، یعنی پہلی تقسیم کے بعد پھر اس پہ غور و فکر بھی کیا جاتا ہے۔ مکی صورتوں کی علامات، اب یہ اہم ہے، اب آئندہ جب آپ پڑھیں گے تو ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھیں گے کہ مکی صورتوں کی کیا خاص علامتیں یا نشانیاں ہیں۔ مثلا نمبر 1، جس میں لفظ کلا پایا جائے۔ کلا وہ شدت کا انداز ہے، یہ عموماً کہاں ملے گا؟ مکی صورتوں میں۔ نمبر 2، جن میں سجدہ تلاوت ہو۔ نمبر 3، شروع میں حروف مقطعات ہوں سوائے سورۃ بقرہ اور آل عمران کے۔ نمبر 4، انبیاء یا امم سابقہ کے حالات اور واقعات ہوں سوائے سورہ بقرہ اور آل عمران کے۔ نمبر 5، عربوں کے اسلوب کے مطابق قسمیں کھائی گئی ہوں۔ نمبر 6، ہر وہ آیت جس میں یا ایھا الناس کہا گیا ہو سوائے سورۃ النساء کے۔ مدنی صورتوں کی علامتیں، جس میں معاشرتی احکام مثلا حدود اور میراث وغیرہ ہوں، یعنی احکام کی یا لیگل آیات جو ہیں وہ ہوں۔ نمبر 2، ہر آیت جس میں یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہو۔ نمبر 3، اہل کتاب کو خطاب ہو، کیونکہ اہل کتاب مکہ میں نہیں تھے، کہاں تھے؟ مدینہ میں۔ نمبر 4، منافقین کا ذکر ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ نے ابھی تک 2 صورتیں مدنی پوری کی پوری پڑھ لی، اب تیسری شروع کریں گے۔ تو اس میں جو علامتیں بتائی گئی ہیں، نمبر 1 منافقین کا ذکر، اہل کتاب کو خطاب، یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب، اور پھر حدود، میراث اور قوانین وغیرہ جو اسلام کے ہیں ان کا ذکر۔ مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات۔ مکی صورتیں، ان میں آیات اور صورتیں مختصر ہیں، آیتیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی مکی صورتوں میں، اور صورتیں بھی چھوٹی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ ان کا اسلوب بیان زیادہ خوبصورت ہے، یعنی کلام کا جو انداز ہے وہ بہت زوردار ہے۔ نمبر 3، ان میں مقابلہ بت پرستوں سے، یعنی شرک کی توبیخ کی گئی ہے۔ عموماً ان میں عقیدہ توحید کے اوپر زیادہ بات ہے، ان میں عقائد پہ زیادہ توجہ دی گئی، مسلمانوں کو صبر اور نرمی کا حکم ہے۔ جبکہ مدنی صورتیں بھی طویل ہیں، جیسے سورۃ البقرہ قرآن پاک کی طویل ترین صورت، آل عمران میں 200 آیات ہیں، النساء میں
176 آیات ہے، لیکن ویسے آپ دیکھیں چوتھے پارے میں شروع ہوتی ہے، 5واں پورا لیتی ہے، اور پھر چھٹے کا بھی کچھ حصہ، یہ بھی طویل صورتوں میں سے ہے۔ ان کا انداز سادہ ہے، ان میں اہل کتاب اور منافقین سے بات ہوئی ہے، عبادات اور معاملات پر بھی بات کی گئی ہے، جہاد اور اس سے متعلق احکام اور مسائل بھی بتائے گئے ہیں۔ مکی اور مدنی جاننے کا فائدہ کیا ہے؟ مکی و مدنی کے علم کا ایک مفسر کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس کی بدولت قرآن فہمی میں آسانی ہوتی ہے۔ یعنی اگر یہ پتہ چل جائے کہ کوئی آیت اتری کہاں ہے تو اس کو پھر اس کے ماحول اور کانٹیکس میں رکھ کے سمجھنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اس علم کی بدولت ناسخ و منسوخ کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے، کہ کون سا حکم پہلے آیا تھا اور کون سا بعد میں آیا تھا۔ ان مراحل کی معرفت ہو جاتی ہے جس سے شریعت اسلامی گزری، ان اسلام کی تاریخ سامنے آتی ہے اور کس طرح آہستہ آہستہ مکمل ہوئی، اور ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد کس طرح رکھی گئی، ابتدا میں کیا کام کیا گیا، پھر اس کے بعد کیا، پھر اس کے بعد کیا۔ آیات کے فہم میں غلطی کا امکان کم ہو جاتا ہے، تفسیر میں آسانی ہوتی ہے۔ ٹھیک، تو اس کو آپ دوبارہ خود بھی غور سے اچھی طرح پڑھیے۔ جب آپ قرآن کی تفسیر پڑھ ہی رہے ہیں تو ان چیزوں کو بھی جاننا ضروری ہے تاکہ آپ بہتر طور پر مفہوم سمجھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو۔ یا ایہا، یہ کیا ہے؟ حرف ندا ہے۔ یا کیا ہے؟ حرف ندا۔ تو جس کو پکارا جا رہا ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ منادا۔ کل آپ نے لفظ منادی پڑھا؟ کیا پڑھا؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ تو وہاں منادی کون ہے؟ کون ہے پکارنے والا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہاں، منادی کرنے والا۔ منادی کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عام منادی کرا دی۔ تو منادی کا لفظ جو ہے یہ ندا سے ہے۔ ندا کس کو کہتے ہیں؟ آواز کو، پکار کو۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہاں؟ سورۃ البقرہ میں، بالکل۔ لا يسمع الا دعاء و ندا۔ منادا کون ہوتا ہے؟ جس کو پکارا جائے۔ منادی کہتے ہیں پکارنے والے کو، منادی ینادی، اور منادا کہتے ہیں جس کو پکارا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اسم ندا کیا ہے یا منادا کیا ہے؟ حروف ندا کے بعد آنے والے اسم کو منادا کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو پکارا جائے، یعنی جس اسم کے شروع میں حرف ندا آ جائے تو وہ اسم کیا بن جاتا ہے؟ منادا بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یا حرف ندا ہے، اور الناس جو ہے یہ انس سے نکلا ہے۔ انس کس کا اپوزٹ ہے؟ جن کا، اور یہ اسم جنس ہے۔ اسم جنس کس کو کہتے ہیں؟ الناس کا لفظ اسم جنس ہے۔ اسم جنس وہ اسم ہوتا ہے جس کا ترجمہ آپ واحد سے بھی کر سکتے ہیں، جمع سے بھی، مذکر سے بھی، مؤنث سے بھی، یعنی اس میں سب شامل ہیں، مرد عورت اکٹھے سب کے سب شامل ہیں۔ تو یا ایھا الناس پوری انسانیت کو خطاب ہے، اے لوگو، اے عورتوں مردوں بچوں بوڑھوں سب کے سب۔ یا ایھا الناس، کیا کرو؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ اتقوا کا لفظ تقوی سے، تقوی کا روٹ کیا ہے؟ واو قاف یہ۔ وقایا کس کو کہتے ہیں؟ پرہیز کو۔ بچو کس سے؟ اللہ کے عذاب سے، جو کب آتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی پر آتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ سورت کا انداز کتنا زبردست ہے۔ اے لوگو ڈرو ربکم، اپنے رب سے، کہ اگر تم نے آئندہ آنے والے احکامات نہیں مانے تو تمہاری پکڑ ہوگی۔ اور احکامات ہیں خاندانی زندگی سے متعلق۔ اب دیکھیے کہ جو تو قوانین یا قاعدے معاشی زندگی سے متعلق ہوتے ہیں تو عموماً کیا ہو جاتا ہے کہ ان کی ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے۔ آپ کسی سے قرضہ لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، کہیں کانٹریکٹ کر رہے ہیں، تو عموماً کیا ہوتا ہے، ایسے معاہدات لکھے جاتے ہیں۔ اگر کوئی ان کی خلاف ورزی کرے تو کیا کیا جاتا ہے؟ آپ سو کر سکتے ہیں، آپ عدالت میں جا سکتے ہیں، آپ اپنا حق لے سکتے ہیں، آپ کے پاس ایویڈنس ہوتا ہے۔ لیکن عموماً خاندانی زندگی سے متعلق جو قوانین ہیں یا احکامات ہیں یا جو حکم ہیں وہ سب اس طرح ڈاکیومنٹ نہیں ہوتے جس طرح مالی معاملات ہوتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی پھر وائلیشن بھی بہت ہوتی ہے، یا نہیں؟ انسان انسانوں کے حقوق کی جو وائلیشن کرتا ہے اس وائلیشن کا سدباب کیا ہو؟
کوئی عدالت نہیں ہو سکتی. وہ عدالت انسان کے اندر کی عدالت ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر. تو اس لیے جتنے احکامات اس میں آئیں گے ان کی اصلاح یا ان کے لیے محاسب یا اکاؤنٹیبلٹی کی بنیاد کیا ہوگی؟ اللہ کا تقوی. یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو، ربکم، اپنے رب سے. رب کون؟ جو خالق ہو، جو مالک ہو، مدبر ہو، یعنی جس نے تم کو پیدا کیا. اپنے رب سے ڈرو، کیونکہ اپنے خالق کو تو سب پہچانتے ہیں نا. یہ نہیں کہا یا ایھا الناس اتقوا اللہ، بلکہ کیا کہا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم. ایسا لفظ استعمال کیا، رب کے طور پر وہ صفت استعمال کی کہ جسے سب انسان اپنے اپنے طور پہ مانتے ہیں. الذی، وہ جس نے. الذی کیا ہے؟ اسم موصول ہے جو کلام کو اپنے بعد والے سے جوڑ رہا ہے. خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو. خلقکم، کم کیا ہے؟ ضمیر. کون سی ضمیر؟ متصل. کیوں متصل؟ ساتھ جڑی ہوئی ہے. ربکم کے ساتھ کون سی ضمیر لگی ہوئی ہے؟ متصل. اے لوگو ڈرو اپنے رب سے. الذی، وہ جو. خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو. اب رب کون ہے؟ جو خالق ہے. یعنی تم انسانوں کو پیدا کیا. کہاں سے پیدا کیا؟ من نفس واحدۃ، ایک نفس سے، ایک جان سے، ایک انسان سے. مراد ہے اس سے آدم علیہ السلام، ابو البشر. تمام انسان ایک انسان سے پیدا ہوئے ہیں، اور وہ انسان جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، یعنی آدم علیہ السلام. واحدتن، ایک ہی. اور واحدتن مؤنث کیوں ہے؟ کیونکہ نفس مؤنث ہے. وخلق منہا، اور پیدا کیا اس سے. کس سے؟ ہاں کیا ہے یہاں؟ کس کی طرف جا رہی ہے؟ نفس واحدتن کی طرف. اور اس ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا کیا؟ زوجہا، اس کا جوڑا. زوجہ ہاں نہیں کہا، بلکہ کیا کہا ہے؟ زوجہا. زوج جو ہے یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. مرد کے لیے بیوی زوج ہے، بیوی کے لیے شوہر زوج ہے. تو فصیح عربی میں زوج استعمال ہوتا ہے. اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا. اور زوج سے مراد یہاں کون ہے؟ حوا علیہ السلام. حضرت حوا مراد ہے. اور جیسا کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت حوا جو تھی وہ کہاں سے پیدا ہوئی تھی؟ آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی تھی، دائیں جانب کی پسلی سے. اور اس کی تائید کہاں سے ہوتی ہے؟ کیونکہ بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا، پسلی سے کوئی کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اللہ مٹی سے بنا سکتا ہے انسان کو، تو پسلی سے کیوں نہیں نکال سکتا کسی کو؟ اور اس میں بھی بڑی حکمت ہے کہ پسلی سے بنایا. اگر کہا جاتا نا سر سے بنایا یا پاؤں سے بنایا، تو اس سے وہ بات نہ بنتی. تو پسلی جو ہے وہ یعنی کہ جمب بھی کہتے ہیں نا، تو سائڈ، یعنی ایک طرح سے ایک ہی اصل سے، یعنی دو کے اندر جو انسانیت کے اعتبار سے برابری ہے، یعنی اس کا ساتھی ہے، ساتھ ہونا، اس کی طرف اشارہ ہے. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس نے بنایا اس سے اس کا جوڑا. جیسے کہ سورۃ الروم آیت 21 میں آتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس کی نشانیوں میں سے ہے اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے جوڑے بنائے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کی طرف یا اس کی طرف سکون پاؤ. وَبَثَّ، اور پھیلا دیے. بث یبث کا معنی ہوتا ہے بکھیر دینا، اڑا دینا، پھیلا دینا، یعنی خوب بکھیرے. منہما، ان دونوں سے. اب کیا پتہ چلتا ہے کہ آئندہ نسل انسانی پھر ان دو سے بنی تھی. پہلے درجے پر ایک سے دو، اور پھر دو سے باقی سب ملٹیپلائی ہوئے. بث منہما رجالا کثیرا، بہت سے مرد، کثیرا کثرت کے لیے، ونساء، اور عورتیں بھی. اب یہاں یہ نہیں کہا ہوا نساء کثیرات، درمیان میں کثیرن رکھ کے ایک طرف رجال اور ایک طرف نساء. حالانکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عورتوں کی تعداد مردوں کی نسبت زیادہ رہی ہے.
وہ ایک حدیث ہے نا جس میں آتا ہے میں نے عورتوں کی اکثریت کو آگ میں دیکھا تو عورتیں اس پہ بہت ناراض ہوتی ہیں کہ عورتیں ہی کیوں آگ میں. تو امام ابن تیمیہ نے اس کی بڑی اچھی تفسیر کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ تعداد میں بھی تو عورتیں زیادہ ہیں نا، تو جب ان کی ویسے ہی تعداد زیادہ ہے تو پھر جہاں بھی ہوں گی زیادہ ہی ہوں گی، تو انہیں تعداد کی زیادتی کی وجہ سے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ عادات کی وجہ سے رجالاً کثیراً و نساء. اب یہاں مرد اور عورت کا ذکر کیا، مخنث کا ذکر نہیں کیا. کیوں؟ جو تیسری قسم ہوتی ہے، تیسری قسم بھی تو ہوتی ہے نا. تیسری قسم کو کیا کہتے ہیں؟ مخنث، ہجڑے جن کو کہتے ہیں. ایک تو یہ کہ نسل آگے نہیں بڑھتی، دوسری بات یہ ہے کہ ہجڑے یا مخنث جو ہوتے ہیں ان میں بھی مذکر اور مؤنث ہوتا ہے، یا ان میں مذکر کی صفات غالب ہوتی ہیں یا پھر ان میں مؤنث یعنی عورت کی صفات غالب ہوتی ہیں. تو جب وراثت کی تقسیم کا مسئلہ آتا ہے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر مخنث اولاد ہے تو اس میں کون سی علامات زیادہ ہیں. اگر لڑکوں والی زیادہ ہوں گی تو اس کو لڑکے کا حصہ ملے گا، اگر عورتوں والی نشانیاں زیادہ ہیں تو وہ پھر اس کو عورتوں والا حصہ ملے گا. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ ان کو کیوں اللہ نے بنایا؟ اللہ جو چاہے بنائے، وہ خالق ہے. اور پھر ایسی نشانیاں اللہ پیدا کرتا ہے کہ جن کو میں نے صحیح سلامت بنایا وہ شکر گزار ہوں. اور عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ بیٹی کیوں ہو گئی، بیٹا کیوں ہو گیا، ہماری ناک ایسے کیوں بن گئی، ہمارا فلاں ایسے کیوں بن گیا. شکر کرنا چاہیے کہ پورے ایک مخصوص جنس سے تو تعلق رکھتے ہیں. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جس کو دنیا میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی ہو گئی، خواہ وہ جنس کے اعتبار سے یا کسی اور عضو میں کمی بیشی کے اعتبار سے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بہترین عوض اس کو عطا کرے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کو دنیا میں محروم رکھا جائے اور پھر اس کا عوض نہ آخر میں دیا جائے. ہاں اگر وہ صبر کرے تو، اور اللہ سے ناراض نہ ہو، شکوہ نہ کرے. لیکن ایسے کیسز کہیں کہیں ہوتے ہیں. اکثریت کیا ہے؟ مکمل مرد اور عورت کی. تو پھیلا دیے ان دونوں سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. الذی، وہ جو، کون ہے؟ تساءلون بہ، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. یہ اصل میں تھا تتساءلون. اب آگے جب انشاءاللہ فعل آپ پڑھ لیں گے تو پھر بتائیں گے کہ پھر ایک تے کہاں گئی. تساءلون بہ، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، ایک دوسرے سے مانگتے ہو، ایک دوسرے سے پوچھتے ہو. بہ، ساتھ اس کے کس کے؟ ہی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف. یہ ضمیر کون سی ہے؟ متصل. کیوں؟ کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ بے کے ساتھ. جی. تساءلون بہ، تم سوال کرتے ہو، مانگتے ہو ایک دوسرے سے، ساتھ اس کے یعنی نام کے، اس کا واسطہ دے کے، یہ مراد ہے. والارحام، اور رشتے، ارحام اور رشتہ داریاں، ان کے بارے میں کیا کرو؟ کیا ترجمہ کریں گے؟ ان کے معاملے میں ڈرو. کس چیز سے؟ ان کو کاٹنے سے. ان کو کاٹنے کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. اچھا، ایک اور ترجمہ یہ بھی کیا گیا، یہ ایک اور معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ تم اللہ کا نام لے کے ایک دوسرے سے مانگتے اور رشتوں کے واسطے دے کے ایک دوسرے سے سوال کرتے. تساءلون بہ والارحام، اس صورت میں میم کے نیچے پھر زیر ہوگی. لیکن معروف قرات یہی ہے اور معروف معنی یہی ہے کہ اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کے ایک دوسرے سے تم اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ داریوں کے معاملے میں بھی خدا سے ڈرو کہ جن کو کاٹنے کا سخت گناہ ہے، کبیرہ گناہ. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ ہے تم پر رقیب. رقیب کا لفظ کس سے ہے؟ کچھ پتہ؟ رقبہ. رقبہ کس کو کہتے ہیں؟ فک رقبۃ، گردن کو رقبہ کہتے ہیں. تو رقیب جس کی گردن پہ نظر ہو، جس کے ہاتھ میں ہماری گردن، یعنی جو گردن سے پکڑ سکتا ہو، یعنی خوب نظر رکھنے والا ہے. رقیب بہت زیادہ نگہبانی کرنے والا ہے، بہت زیادہ نگرانی کرنے والا ہے. یعنی تمہیں ہر حال میں دیکھتا ہے، اوپر سے کیا کرتے ہو، اندر سے کیا کرتے ہو، دل میں کیا سوچتے ہو، منہ سے کیا بولتے ہو، سب اس کو پتا ہے. تو یہاں آپ دیکھیے کہ سورۃ النساء کی پہلی آیت میں دو باتوں کا ذکر ہے. نمبر ایک، وحدت انسانی کا ذکر ہے. وحدت انسانی کیا ہے؟ تمام انسانیت ایک اصل سے تعلق رکھتی، کوئی گورا ہو یا کالا ہو، عورت ہو یا مرد ہو،
سب کی اصل ایک ہے. کلکم من آدم و آدم من تراب. لوگو تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کس سے بنے؟ مٹی سے بنے تھے. لہٰذا تم سب کو کیا کرنا ہے؟ تمام انسانوں کی خیرخواہی کرنی ہے. یعنی انسانیت کی اصل ایک ہے. انسان ہونے کے ناطے سب میں مساوات ہے. تو پہلا حکم یا پہلی چیز جس کا یہاں احساس دلایا جا رہا ہے وہ یہ کہ انسان ہونے کے ناطے سب ایک ہیں. خلقکم من نفس واحدۃ. اسی لیے اسلام میں بار بار یہ بات کہی گئی کہ کسی گورے کو، کسی کالے پہ، کسی عربی کو، کسی اجمی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں الا بالتقوی، سوائے تقوی کے. کیونکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ تقوی کرنے والا ہے. اس سے کیا بات آپ کو سمجھ میں آئی کہ اسلام انسانوں کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ برابر دیکھتا ہے. اسی لیے ہمیں ہر انسان کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم ہے. اس کا رنگ کوئی ہو، اس کا دین کوئی ہو، اس کی بیک گراؤنڈ کچھ بھی ہو. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں پکڑے جانے والے قیدیوں کے ساتھ بھی انتہائی درجے کا حسن سلوک کرتے نظر آتے ہیں. حالانکہ وہ کیوں پکڑے گئے تھے، کہاں سے آئے تھے کون؟ دشمن تھے، لڑنے آئے تھے، آپ کو مارنے آئے تھے. جب آپ ان پہ قابض ہو گئے تب آپ کو کیا حکم ہے؟ ان کے ساتھ چاہو تو احسان کرو، چاہو تو ان سے فدیہ لے لو. لیکن جو مثالیں ہمیں ملتی ہیں وہ شاید اس آسمان کے نیچے عدل و انصاف کی اور انسانی ہمدردی کی کہیں اور آپ کو نظر نہ آئے. کہ صحابہ کرام جن کے گھروں میں وہ رکھے، کیونکہ باقاعدہ کوئی جیل تو تھی نہیں، جن کے گھروں میں وہ رکھے ہوئے تھے وہ خود بھوکے رہ کے ان کو کھانا کھلاتے تھے. تو بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام انسانیت کا دشمن نہیں ہے. اسلام انسانیت کی قدر سکھاتا ہے اور ان کے درمیان مساوات اور برابری کا سبق دیتا ہے. دوسری چیز کہ انسان ہونے کے ناطے تو سب ایک ہیں، مگر جن انسانوں کے ساتھ قریبی خون کے رشتے ہیں ان کے پھر حقوق بھی خاص ہیں. یعنی ایک عام حقوق ہے اور ایک خاص حقوق والے لوگ ہیں. خاص حقوق والے کون ہیں؟ جن کے ساتھ تمہاری رشتہ داریاں ہیں، ارحام ہیں. ارحام ماں یا باپ کی طرف سے رشتہ داری کو کہا جاتا ہے، چاہے ماں کے رشتہ داروں میں سے کوئی ہو یا باپ کے رشتہ داروں میں سے. یہ دونوں طرف کے رشتہ دار ارحام کہلاتے ہیں، خونی رشتے جن کو کہتے ہیں آپ. خواہ وہ محرم ہو خواہ وہ نامحرم ہو. مثلا چچا کا بیٹا کیا ہے؟ ارحام میں سے، حالانکہ نامحرم ہے. اور پھر خون کے رشتے چاہے مسلمان ہوں اور چاہے مسلمان نہ ہوں، سب کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم ہے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ جب مکہ سے آئی تھی اور وہ مشرک تھی، آپ سے کوئی مدد لینے کے لیے آئی تھی، تو آپ نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ آئی ہیں اور مجھ سے مدد چاہتی ہیں اور وہ مسلمان نہیں ہیں، کیا میں ان کی مدد کروں؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ صلی امکی، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. یعنی اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صلہ رحمی کہتے کس کو ہے. صلہ کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ان سے تعلق جوڑ کے رکھا جائے، قطع تعلق ہی نہ کی جائے. یہ سب سے پہلی چیز آئے گی. قطع تعلق نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ناراض ہو کے کٹ آف نہ کر لیں. درگزر سے کام لینا ہوگا تاکہ رشتے قائم رہیں، ایک دوسرے سے ملتے رہیں، ایک دوسرے کے لیے خیرخواہی رکھیں، ایک دوسرے کی مدد کریں. اور جیسے یہاں حضرت اسماء کی والدہ آئیں مدد چاہنے کے لیے تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کی مدد کی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب رشتہ دار مدد کے محتاج ہوں تو پہلے ان سے آغاز کریں، یعنی ان کا خیال رکھیں. مثلا اگر کسی کو صدقہ کرنا ہے یا کسی کو کچھ دینا دلانا ہے تو سب سے پہلے آغاز کس سے کرے گا؟ اپنے رشتہ داروں سے کرے گا. ٹھیک ہے؟ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. سب سے پہلے ان کا حق ہوگا، کیونکہ صلی امہ کی میں مالی مدد بھی آتی ہے. یعنی رشتہ داری جو ہے وہ دین سے مقدم ہوگی یہاں، حقوق کے ادائیگی میں، باقی چیزوں میں نہیں، حقوق کی ادائیگی میں. ایون اگر وہ نان مسلمز بھی ہیں تو بھی اگر رشتہ دار ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کا لفظ رحمان سے نکلا ہے. رحم کس سے ہے؟ رحمان سے. اللہ تعالیٰ نے رحم سے کہا جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا، یعنی اپنی رحمت سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو شخص چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراخی ہو
اس کی عمر لمبی ہو، اس سے صلہ رحمی کرنی چاہیے. تو گویا صلہ رحمی کا فائدہ کس کو ہوگا؟ کرنے والے کو ہوگا، اسی پہ لوٹے گی. اور جو قطع رحمی کرے، فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بدلے کے طور پہ رشتہ ملانے والا نہیں، کہ جو آپ سے اچھا ہے آپ اس سے اچھے ہیں، اور آپ کہ میں تو بہت صلہ رحمی کر رہی ہوں کیونکہ میرا تو اپنے رشتہ داروں سے تعلق اچھا ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا کہ اصل میں وہ اچھے ہیں، وہ ملا کے رکھتے ہیں. رشتہ ملانے والا تو وہ ہے، یعنی صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اسے ملائے، یعنی جو اس سے کاٹے وہ اس سے جوڑ کے رکھے، یعنی جو اس کا حق نہ دے، جو اس کو نہ پوچھے، وہ اس کا خیال کرے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا میرے کچھ قریبی لوگ ایسے ہیں، میں ان سے رشتہ ملاتا ہوں، وہ مجھ سے رشتہ توڑتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان سے حوصلے سے پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ جاہلوں کا سا برتاؤ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر ایسی ہی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو تو گویا تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، اور جب تک تم اس حال پہ قائم رہو گے ان کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک مددگار ہمیشہ رہے گا. یعنی ان کی بدسلوکی کا جواب تمہیں اللہ کی طرف سے اچھے انعام کی شکل میں ملے گا، یعنی اس کی جزا تمہیں اللہ دے گا. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ان کے عوض کوئی مددگار پیدا کر دے گا. یعنی آپ مثلا ان سے اچھا کریں، وہ آپ سے اچھا نہیں کر رہے تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ خسارے میں جا رہے ہیں، فرمایا نہیں، وہ کمی کہیں اور سے پوری کر دے گا، یعنی اس کا بدلہ کسی اور طرف سے اللہ آپ کو دے دے گا، لیکن آپ اپنی طرف سے اچھا کرتے رہو. میں سوچتی ہوں کہ رشتہ دار تو دیکھیں نا، خون کا رشتہ ہے، ایک خون ہے سب میں، تو ان کو صدقہ ہی کیوں دیں؟ ان کو اپنے احسن مال میں سے دیں، اللہ یہ کہ اپنے اصل مال میں سے دے کر اگر نہیں کچھ ابھی بھی مزید ضرورت مند ہے تو پھر صدقات باہر دینے سے پہلے ان کو دے دیں. لیکن کچھ رشتے ایسے کہ جن کو دیا جا سکتا ہے اور کچھ ایسے جن کو زکوٰۃ وغیرہ نہیں دی جا سکتی، وہ انشاءاللہ وہیں پڑھیں گے جہاں آئے گا. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو میں جنت میں لے جائے، یعنی میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی جنت میں جانے والا کام بتائیے. آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس میں ذرا بھی شرک نہ کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو. تو گویا صلہ رحمی جو ہے، رشتہ داروں کا خیال رکھنا، یہ کن کاموں میں سے ہے؟ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کوئی گناہ بغاوت اور قطع رحمی سے زیادہ اس بات کا اہل نہیں کہ اللہ اسے دنیا میں بھی فوراً سزا دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب بطور ذخیرہ رکھے. یعنی سب سے بڑا گناہ جس کی وجہ سے انسانوں کو دنیا میں بھی مصیبتیں آتی ہیں اور آخرت میں تو محفوظ ہی ہیں مصیبتیں ان کے لیے، وہ کیا ہے؟ قطع رحمی، رشتہ داروں سے کاٹنا، رشتہ داروں کو دور کرنا. تو واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. تو یہاں پر پہلی آیت سے دو باتیں پتہ چلی، ٹھیک ہے. نمبر 1 وحدت انسانیت، اتحاد انسانی کی بنیاد کہ سب ایک اصل سے ہیں، اور نمبر 2 خصوصی طور پر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک. اور ان کی اس اچھے سلوک کی بنیاد کیا بتائی گئی؟ اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف. اور پھر یہاں یہ جو بات خاص طور پہ کہی گئی نا، الذی تساءلون بہ، ایک حدیث میں آتا ہے جب تم سے کوئی اللہ کا نام لے کر مانگے تو اس کو دو، یعنی جو اللہ کا واسطہ دے تم کو تو تم کیا کرو. تساءلون بہ کا کیا معنی؟ اس کا نام لے کے کوئی تم سے مانگے، جیسے فقیر عام طور پہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کا واسطہ. اسی طرح اگر کوئی مال نہیں بلکہ کوئی ناراض ہو گیا تو اس کو منا رہا ہے تو کہتے ہیں اللہ کا واسطہ مان جاؤ. تو جو اللہ کا واسطہ دے کے کچھ کہے تو کیا کرو؟ پھر اللہ کے نام کا لحاظ رکھو. تو تساؤل باللہ جو ہے، یعنی اللہ کا نام یا اللہ کا واسطہ دے کے ایک دوسرے سے جو مانگنا ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے، یعنی اللہ کے نام کا واسطہ دیا جا سکتا ہے. دوسرے میرا سوال یہ ہے کہ کیا رشتوں کا واسطہ دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے غیر اللہ کے نام کی قسم تو نہیں کھائی جا سکتی، لیکن واسطہ دیا جا سکتا ہے. تمہارے اپنے بیٹے کی خاطر ہی یہ کام کر لو، یا باپ کے نام کی لاج رکھو، ایسے کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں. لیکن قسم نہیں کھا سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من کان حالفا فلیحلف باللہ، جس کو قسم کھانی وہ صرف اللہ کے نام کی قسم کھائے.
اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم نہیں کھا سکتے، لیکن واسطہ دے سکتے ہیں، کیونکہ یہاں یہی تو کہا جا رہا ہے کہ ارحام کا واسطہ دیتے ہو تم. ٹھیک ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگران ہے. یہ بہت ہی زبردست بات ہے. اس میں آپ دیکھیے ان اور اللہ اور کانا اور علیکم اور رقیبا، ہر لفظ میں تاکید ہے. انا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اور کانا کا مطلب ہے، ایسا ہی ہے، وجود. کانا کون، یعنی کسی چیز کے وجود کی طرف اشارہ. علیکم رقیبا ویسے ہوتا ہے رقیباً علیکم، لیکن جب علیکم پہلے آ گیا اور زیادہ تاکید ہو گئی. اور رقیبا، رقیب کس کے وزن پر ہے؟ فعیل. فعیل کے وزن پر جب کوئی چیز آتی ہے تو اس میں کیا معنی آ جاتا ہے؟ مبالغہ. جی، بہت زیادہ نگرانی کرنے والا ہے. اب آپ دیکھیے ایک آیت جس میں 2 دفعہ تقوی کا حکم، اللہ سے ڈرنے کا حکم، اور پھر اختتام کس پر ہو رہا ہے؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا. تاکید پر تاکید پر تاکید کہ یاد رکھو اگر انسانوں کو بے وجہ نقصان دیا، اور یاد رکھو اگر تم نے رشتہ داروں کے ساتھ زیادتی کی تو پھر خیر نہیں. سخت پکڑ ہے، زبردست وارننگ ہے، سخت قسم کی وارننگ ہے، الارمنگ بات ہے. اب آپ دیکھیے کہ سورۃ آل عمران میں آخری آیت کس پہ ختم ہوئی تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. سورۃ البقرہ میں شروع میں کیا آیا؟ ھدی للمتقین کا اختتام کہاں ہے؟ اولئک ھم المفلحون. تو فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے تقوی شرط ہے. قرآن کے آغاز میں بھی تقوی، آل عمران کے اختتام میں، اور پھر النساء کے آغاز میں، ہر جگہ تقوی کی بات ہے. اللہ کا ڈر. اس سے پتہ یہ چلتا کہ جب تک بندے کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو، انسانی تعلقات درست ہو نہیں سکتے، انسانوں کے حقوق ادا ہو نہیں سکتے جب تک خوف خدا موجود نہ ہو. اور خصوصاً گھر کے اندر، خاندان اور برادری کے اندر کون کسی کے ساتھ کیا کرتا ہے، عام طور پہ باہر والے تو نہیں آ کے دیکھتے، کوئی آپ کو نہیں پوچھ سکتا. یہ خدا کا خوف ہی ہو تو انسان انصاف سے کام لے سکتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ دوسری صورت میں کیا بات ہوئی تھی؟ امت وسط کے کردار کی بات تھی، اور ساری تیاری اس کی تھی. اس کردار کو ادا کرنے کے لیے اگلی صورت میں آل عمران میں اتفاق اور اتحاد پر بات کی گئی. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور پھر اختلاف سے بچنے کو کہا گیا. اور پھر اہل کتاب کی حبل من اللہ اور حبل من الناس کی بات ہے. تو اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ اس کا آغاز اس سوچ سے ہوگا کہ ہم سب ایک اصل سے ہیں، اور اس کا آغاز اس سے ہوگا کہ خاندان کے اندر اگر کوئی اتحاد قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو خاندان سے باہر خود بخود ہی قائم ہو جائے گا. اور پھر اگر ہر خاندان اسی چیز کی کوشش کرے کہ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا اثر کہاں جائے گا؟ معاشرے پر. تو معاشرے کی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک کہ خاندانی اصلاح نہ ہو. امت مسلمہ اپنا کردار ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ خاندانی نظام میں اصلاحات نہ ہو. اسی لیے ہم دیکھیں گے کہ سورۃ النساء میں جو بنیادی موضوع ہے وہ کیا ہے؟ خاندانی نظام کی اصلاح، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام کمزوروں کے حقوق کی ادائیگی کی بات ہے، جس میں یتیم بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، یعنی معاشرے کی، سوسائٹی کے وہ افراد جو اپنے حقوق خود نہیں لے سکتے، خاص طور پر یتیم بچے اور عورتیں. تو اس صورت میں کمزوروں کے حقوق کی بات ہے، اور خاص طور پر عورتوں کے حقوق کی بات ہے. اسی لیے اس کا نام النساء ہے. وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور دو یتیموں کو ان کے مال. آتو کا کیا مطلب ہے؟ دو، دے دو. یتامہ کس کی جمع ہے؟ یتیم کی. کون سی؟ یا مکسر ہے یا سالم؟ مکسر. کیوں مکسر ہے؟ شے بدل گئی نا. اگر تو ہوتا نا یتیمون، پھر کیا ہوتا یہ؟ سالم ہوتی. تو چونکہ یتیمون نہیں ہے بلکہ یتامہ ہے تو اس میں لفظ ٹوٹ گیا بیچ میں سے. یتیم کی بجائے یتا ہو گیا تو الف آ گیا نا بیچ میں، تو اس لیے یہ مکسر ہو گئی، لفظ ٹوٹ گیا.
تو آت الیتاما، دو یتیموں کو، کیا، اموالہم، ان کے مال. اموال کس کی جمع ہے؟ یہ کون سی جمع ہے؟ مکسر. کیوں؟ اس لیے کہ مال سے کیا بن گیا؟ اموال. ایک الف پہلے آ گیا ایک بیچ میں آ گیا تو اس سے یعنی کہ شیپ ٹوٹ گئی. تو یہ بھی مکسر ہے. اموالہم، ہم کیا ہے؟ ضمیر. کون سی ضمیر ہے؟ متصل. ٹھیک ہے. وآتوا الیتاما، اور دو یتیموں کو، اموالہم، ان کے مال. کن کے مال؟ جو یتیموں کی ملکیت ہے، ان کے ماں باپ چھوڑ گئے، وہ مال دو ان کو. یتیم کی تھوڑی سی وضاحت اور کر دوں کہ یتیم کون ہوتا ہے، کیونکہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں جو فقیر ہوتے ہیں وہ بوڑھے ہو کر بھی یتیم رہتے ہیں. ہاں؟ تو یتیم کا لفظ جو ہے نا یتم سے نکلا ہے، یہ تیمیم. یتم کہتے ہیں اکیلے ہونے کو. در یتیم لفظ سنا ہے کبھی؟ در یتیم بہت سنا ہو نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو در یتیم کہتے ہیں. اصل میں در کہتے ہیں موتی کو. موتی کہاں بنتا ہے؟ سیپ میں. جب سیپ کھولی جاتی ہے تو اس میں بعض اوقات ایک موتی ہوتا ہے، کبھی دو ہوتے ہیں، کبھی تین. تو جس میں ایک ہی موتی نکلے تو اس کو کہتے ہیں در یتیم. یعنی اس سیپ کے اندر بس ایک ہی موتی تھا، the only one. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم was the only child. اکیلے تھے نا، ان کے بہن بھائی نہیں تھے، تو اس لیے آپ کو در یتیم کہا جاتا ہے. اچھا، اب یہاں پر جو یتیم کا لفظ ہے یہ تیمیم سے نکلا ہے. یتیم کہتے ہیں اس بچے کو جس کا باپ فوت ہو جائے اور وہ نابالغ ہو. وہ نابالغ بچہ جس کی بلوغت سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے باپ فوت ہو. اگر وہ بالغ ہو چکا تھا اور باپ فوت ہوا تو وہ نہیں یتیم. کیوں؟ حدیث میں واضح طور پر آتا ہے کہ بلوغت کے بعد یتیمی برقرار نہیں رہتی، پھر اس بچے پر یتیم کے احکام نہیں آئیں گے. تو دے دو یتیموں کو ان کے مال، یعنی اس میں خیانت نہ کرو، پورے پورے دے دو. اور کب دے دو وہ آگے وضاحت آئے گی کہ کب دو. ولا تتبدلوا، اور نہ تم بدلو. کیا روٹ ہے؟ یہ پڑھا ہے پیچھے کہیں؟ کیا پڑھا ہے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، اور فَعَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ. تو بے دال لام بدلنا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. وَلَا تَتَبَدَّلُوا، اور نہ تم بدل کر دو، الخبیث خبیث کو، بالطیب طیب کے بدلے. یعنی عمدہ چیز لے کر خبیث چیز نہ دو. ہوتا یہ ہے نا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے، مثلا ایک مرد فوت ہوا، اب اس کے پیچھے اس کی بچیاں تھیں، بچیوں کو بھی وراثت میں حصہ ملا اور ساتھ چچا کو بھی ملا. ہوتا نا ایسے جب بھائی نہ ہو لڑکیوں کو تو پھر کیا ہوتا ہے، باپ کے بھائیوں کو، اور دوسری طرف چلی جاتی ہے پھر میراث. اب کیا ہے، مال کٹھا رکھا ہوا، اس مال کو تقسیم ہونا ہے. ٹھیک، اب جب مال تقسیم ہوتا ہے، ویسے گھر میں چیزیں رکھی ہوئی تھی کٹھی، چیزیں نکال رہے ہیں جی تقسیم ہونی ہے. اب کچھ چیزیں استعمال شدہ، مثلا ڈنر سیٹ یا کوئی اور، اب وہ نکالے جا رہے ہیں، رکھے جا رہے ہیں. اب کیا ہے، جو بڑے ہوں گے، جو چچا ہوں گے مثلا، یا بڑے لوگ ہوں گے، اور دوسری طرف چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی دودھ پیتا بچہ ہے، کوئی چھوٹا بچہ ہے، اس کو کوئی ہوش نہیں. اب وہ تقسیم ہو رہا ہے، اور تقسیم میں گنتی تو پوری کر رہے ہیں، 5 سیٹ ان کے اور 5 میرے. تو یہ جو مشترک مال کی جب تقسیم یا بٹوارا ہوتا ہے تو عموماً کیا کرتے ہیں کہ دوسرے کی صرف گنتی پوری، تاکہ ظاہر کیا ہم نے تو انصاف کر دیا، 5 ہم نے لیے، 5 ان کو دیے. اپنے لیے کیا رکھا؟ طیب، اور ان کے لیے کیا رکھا؟ خبیث. کیا کہا جا رہا ہے؟ خبیث کو پاک کے بدلے مت رکھو، بدل کر مت دو. یا دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ خود شریک نہیں، مشترک نہیں ہے آپ کا مال، لیکن آپ ویسے ہی آپ گارڈین ہیں، آپ کو کفالت کرنی پڑ گئی، بچے کا مال ساتھ آیا. اب آپ نے دیکھا کہ اس میں کچھ سوٹ ہیں ایسے جن کے ڈیزائن اچھے ہیں. اب آپ کیا کریں، آپ کے پاس بھی ویسے ہی مٹیریل ہے لیکن ڈیزائن اچھا نہیں. اب آپ کیا کریں، اس کے تو اٹھا کے اپنے میں رکھ لیں اور اپنا اٹھا کے اس کے بکسے میں رکھ دیں.
تو یہ بھی تبدل ہو گیا، بدل دیا آپ نے. اور کہنے کو کیا جی وہ 5 پورے رکھے ہوئے، کچھ نہیں کیا. فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور ان کی کسی اچھی چیز کے بدلے انہیں گھٹیا چیز بدل کر مت دو. وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ تم کھاؤ، اموالہم ان کے مال، الا اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے. اب یہ ساتھ ملانے کی بات کیوں کی گئی؟ ان کے مال اپنے مال میں ملا کے نہ کھا جاؤ. ہاں صرف اتنا اگر کہا جاتا کہ ان کے مال نہ کھاؤ کافی نہیں تھا؟ یتیم کا مال نہ کھاؤ ایک تو یہ تھا، اور ایک کہا گیا یتیم کا مال اپنے مال میں ملا کے نہ کھاؤ. یہ 2 فرق باتیں. یہ کیوں کہا کہ یتیم کا مال اپنے مال میں ملا کے نہ کھاؤ؟ کیونکہ بیسیکلی جب چیز مل جل جاتی ہے نا، جب مکس کر لی جاتی تو کسی اور کو پتہ نہیں چلتا نا، پھر وہ ایک طرح سے آڑ ہو جاتی ہے، یعنی چھپا لیتے ہیں آپ اپنے. لوگوں کی نظروں میں آپ سچے ہوتے ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ گڑبڑ کیا کر رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں یہ آپ کا اپنا ہے، حالانکہ وہ آپ کا اپنا نہیں ہوتا، وہ یتیم کا ہوتا ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ یتیم کا ہے. کیوں؟ کہ وہ مکس ہو گیا نا. تو کوئی ایسی چیز جو مکس ہو سکتی ہو، مثلاً یتیم کا دودھ خالص ہے اور آپ کا پانی والا ہے، اب آپ کیا نہ کریں. ایک چھوٹی سی مثال ہے. اچھا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال اپنے مال میں ملا کے نہ کھاؤ. إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے. اب بظاہر دیکھنے میں یہ چھوٹے چھوٹے ٹرکس ہیں نا، یا چالاکیاں ہیں، جیسے بزنس ٹرک کہتے ہیں، یہ بھی چھوٹی چھوٹی ہوشیاریاں ہیں کہ تعداد پوری کر دی، کوالٹی خراب کر دی، یا یہ کہ مکس کر کے کچھ اس طرح کی گڑبڑ کی کہ پتہ نہ چلے اور اچھا برا سب ملا لیا اور اچھا پھر اپنی طرف کر لی. دوسروں کو کوئی خبر نہیں، عام انسان اور دیکھنے والوں کو کچھ پتہ نہیں. آپ لوگوں کی نظر میں انتہائی پارسا ہیں، بہت اچھے ہیں. ہاں؟ آپ نے بظاہر کوئی گناہ نہیں کیا، آپ نے اپنے آپ کو بھی تعویل کر کے مطمئن کر لیا میں نے 5 کی بجائے 5 ہی رکھے. یا یہ کیا میرا اپنا بھی تو تھا نا، میرا اور اس کا مل گیا تو ہم نے ملا جلا کے کھا لی. نہیں، انہو کان حوبن کبیرہ، جہاں چھپا دھوکہ بھی دو گے تو بہت بڑا گناہ کماؤ گے. اللہ کو سب پتہ چل رہا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہاری گردنوں پہ نظریں رکھے ہوئے کہ کدھر موڑتے ہو، کہاں سے کیا ہوشیاری کر رہے ہو. تو عموماً لوگ ان باتوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ بڑی ہوشیاری کی بات، بڑی انٹیلیجنس اور بہت ذہانت سمجھتے ہیں اپنی. سورۃ النساء 10 میں اللہ تعالیٰ مزید اس کو واضح کرتے ہیں کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. بے شک وہ لوگ جو ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، آگ، اور عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. تو بنیادی طور پر یتیم کے جو اولیاء ہیں یا گارڈینز ہیں ان کو یہاں کیا کیا جا رہا ہے؟ خبردار کیا جا رہا ہے، پابند کیا جا رہا ہے. کس بات کا؟ کہ تمہیں ان کے مال کی حفاظت کرنی ہے، اور پھر یہ کہ وہ مال تمہارے لیے امانت ہے، یعنی خبیث کو طیب سے نہ بدل لو، اور پھر اس کے مال کی حفاظت کرو. اور اگر مال اس لیے ملا رہے ہو کہ تم اس کو نقصان دو تو یہ حرام ہے. یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مطلقاً مال ملانا حرام نہیں ہے، کیونکہ دوسری جگہ پر آتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہہ دیجئے ان کے لیے اصلاح بہتر ہے، جو چیز ان کے لیے اچھی سمجھتے ہو وہ کرو. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر ان کو ملا لو اپنے ساتھ تو تمہارے بھائی ہیں. جو اپنے مال کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہو اگر ان کے مال کو بھی ساتھ ملا لو تو کوئی حرج نہیں. تو اس سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ یتیم کے مال کو نقصان دینا منع ہے. اگر یتیم کے مال کو آپ انویسٹ کر رہے ہیں اور اس کو بڑھا رہے ہیں تو یہ زیادہ پسندیدہ بات ہے. ملانے سے منع صرف اس وقت کیا گیا جب نیت خراب ہو اور یتیم کو نقصان پہنچانا مقصود ہو یا دھوکہ دینا مقصود ہو. اس میں ایک روایت بھی آتی ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ عہد رسالت میں ایک شخص کی ولایت میں ایک یتیم لڑکی تھی. عہد رسالت میں ایک شخص کی ولایت میں، ولایت کیا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ ولی تھا، اس کا گارڈین تھا. تو ایک یتیم لڑکی اس کی ولایت میں تھی اور اس کا ایک باغ تھا جس میں یہ لڑکی بھی شریک تھی.
قریبی رشتہ دار ایسی ہو سکتی کہ جس میں وراثت میں اکٹھے ہو گئے وہ. اس شخص نے اس یتیم سے نکاح کر لیا اور مہر دینے کے بجائے باغ کا حصہ بھی خود رکھ لیا، یعنی دینے کے بجائے لڑکی کا حصہ بھی خود ہتھیا لیا. بعض لوگ نکاح کرتے بھی اس لیے نا، بعض لڑکیوں کا نکاح کرتے ہی نہیں ہے تاکہ وراثت تقسیم نہ ہو، اور بعض کا اس لیے کر لیتے ہیں تاکہ ان کا بھی ہتھیا لیا جائے، اس پہ بھی قبضہ کر لیا جائے. تو ایسے تمام اعمال جو ہیں یا ایسے تمام کام جو ہیں وقتی طور پر اگر یتیم اپنے حقوق کی حفاظت نہیں کر سکتا تو اللہ کے ہاں سخت پکڑ کا سبب ہوں گے. حوباً کبیرہ، حوب گناہ کو کہتے ہیں، لیکن حوب وہ گناہ ہوتا ہے جو آئلی زندگی سے متعلق ہو، یعنی خاندانی زندگی میں ایک دوسرے کے حقوق تلف کرنا، وہ حوب کہلاتا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ، پیچھے مال کی حفاظت کی بات کی گئی، اب ان کی عزت و عصمت اور ان کی جو شادی وغیرہ کے معاملات ہیں ان میں انصاف برتنے کی بات ہے. ٹھیک ہے، یہ آیت جو پچھلی سے متعلق ہے، یتیم لڑکیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وہ ان خفتم، اور اگر تمہیں خوف ہو، اندیشہ ہو، یعنی تم جانتے ہو، خفتم یہاں معلوم ہونے کے معنی میں، یہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. فمن خاف من موص جنفا او اثما، کہ اگر تم کو اندیشہ ہو کس بات کا، اللہ تقسطوا، کہ تم انصاف نہ کر سکو گے. تقسطوا کا روٹ کیا، قاف سین طا، کہ تم انصاف نہ کر سکو گے فی الیتامی، یتیموں کے معاملے میں. اور مراد یہاں کون سے یتیم ہیں؟ یتیم لڑکیاں. یتیم لڑکیوں کے معاملے میں اگر تم انصاف نہ کر سکو گے، یاد رکھیے کہ لڑکوں کے مقابلے میں بھی یتیم لڑکیوں سے زیادتی زیادہ ہوتی تھی اس معاشرے میں، عرب معاشرے میں. تو اب ہوتا یہ کہ یتیم بچی جب بالغ ہوتی، جوان ہوتی، تو عموماً اس کے ساتھ زیادتی ہوتی، اور اس کی کئی ایک صورتیں تھیں. ان میں سے ایک صورت یہ تھی کہ اس لڑکی کے ساتھ بغیر رغبت کے نکاح کر لیا جاتا. کس وجہ سے؟ تاکہ اس کا مال گھر میں رہ جائے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص ایک یتیم لڑکی کی پرورش کرتا تھا، اس نے صرف اس غرض سے اس کے ساتھ نکاح کر لیا کہ وہ ایک کھجور کے درخت کی مالکہ تھی، ورنہ اس کے دل میں اس لڑکی کی کوئی الفت نہ تھی، کوئی محبت نہیں تھی، کوئی قدر نہیں تھی. لیکن کس لیے شادی کر لی اس سے؟ کہ اس کے پاس ایک درخت تھا کھجور کا، تو اگر میں نے اس سے شادی کر لی تو یہ درخت بھی میرا بن جائے گا. تو اس کے حق میں یہ آیت اتری کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیم بچیوں کے معاملے میں انصاف سے کام نہ لے سکو گے، کیونکہ شادی کے بعد بیوی کے حقوق دینا انصاف کا تقاضا ہے. اگر کوئی شخص کسی سے شادی کر لیتا ہے لیکن حقوق دیتا نہیں ہے تو یہ ظلم ہے. تو یہاں اس ظلم سے روکا جا رہا ہے. اللہ تقسطوا سے مراد کیا ہے؟ کون سا انصاف نہیں کر سکو گے؟ کس انصاف کی بات ہے؟ یعنی حقوق زوجیت اگر صحیح ادا نہ کر سکو صرف اس لیے کہ تمہیں پسند ہی نہیں اور تمہارے دل میں اس کی کوئی قدر و قیمت تھی نہیں، کوئی اٹریکشن ہی نہیں تھی، صرف مال کی اٹریکشن تھی، مال لینے کے لیے تم نے شادی کر لی اس سے، تو اس سے کیا ہوگا؟ تم حق نہیں دے سکو گے. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت عائشہ کے بھانجے عروہ بن زبیر نے ان سے اس آیت کا مطلب پوچھا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. تو انہوں نے فرمایا، بھانجے، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک یتیم لڑکی اپنے ولی کی پرورش میں ہو اور ترکے کی روح سے اس کی جائیداد میں حصہ دار ہو، اور ولی کو اس کا مال اور جمال تو پسند آئے مگر وہ اسے اتنا مہر نہ دے جتنا دوسرے لوگ اسے دے سکتے ہوں، تو وہ اس سے نکاح کر لے. ہاں اگر اتنا ہی دے دے تو پھر نکاح کر سکتا ہے، ورنہ وہ ان کے علاوہ دوسری عورتوں کو جو اسے پسند ہو ان سے نکاح کر لے، اور 4 تک ایسی بیوی کی اجازت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دوسری ناانصافی یتیم بچیوں کے ساتھ کیا تھی کہ ان کا مہر کم دیا جاتا تھا، صرف یہ سوچ کے کہ گھر کی لڑکی ہے نا، تھوڑے سے بھی کام چل جائے گا. حالانکہ اس لڑکی کی شادی اگر کہیں اور ہوتی تو اس کو زیادہ مہر ملتا یا زیادہ اچھی طرح وہ رکھی جاتی. تو کیا کیا ظلم کرتے تھے یتیم بچیوں کے ساتھ؟ ان کے مال کی وجہ سے ان سے شادی کر لیتے خواہ وہ پسند نہ ہوتی. ایک وجہ تھی مال اور ایک وجہ تھی حسن. ان کے حسن کی وجہ سے شادی کر لیتے اور صحیح مہر ادا نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. تیسری صورت، شادی کر کے ہی نہیں دیتے تھے. وہ کیوں؟ ہمارے یہاں بھی مسلمان ملکوں میں بعض اوقات ایسی چیزیں ہیں نا کہ بعض لڑکیوں کی شادی جن کی خاص طور پہ بڑی بڑی جائیداد ہوتی ہے شادی کرتے ہی نہیں. کیوں؟ خاندان سے باہر یہ سب کچھ چلا جائے گا، گھر میں ہی رکھو.
پھر کبھی قرآن سے شادی کر دیتے ہیں، کبھی کسی اور چیز سے، یہ سب ظلم کی قسمیں۔ بہرحال وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ اگر تمہیں پتہ ہے کہ تم یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، ان کو ان کے حقوق نہیں دے سکتے، تو ان سے شادی مت کرو، بلکہ کیا کرو، ان کے علاوہ اور عورتوں سے شادی کر لو، اور اس شادی میں تمہارے لیے 4 تک کی گنجائش ہے۔ اب یہ کانٹیکسٹ دیکھیے کہ وہاں 4 تک کی تمہیں اجازت ہے۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہر مرد 4 شادیاں ضرور کرے، یہ نہیں لکھا ہوا، یہ جو عام طور پر لوگ اس کا مطلب بتاتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں نعوذ باللہ اس آیت کا۔ دیکھیے کہ بعض لوگ اس آیت کو بھی مذاق کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں اور بہت ہی غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی عورت قرآن پڑھ رہی تو عام طور پہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا اب تو تم قرآن پڑھ رہی ہو اور تو پتہ ہے نا تمہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، 4 شادیوں کا لکھا ہوا ہے۔ یعنی وہ گویا اس آیت کو ایک ذریعہ بناتے ہیں کس چیز کا؟ قرآن سے متنفر کرنے کا۔ عورتوں کو قرآن سے متنفر کرنے کے لیے اس طرح کی آیات کا سہارا لیا جاتا ہے جو کہ ایک جرم ہے، غلط بات ہے۔ تو قرآن کا مذاق اڑانا کسی بھی طرح درست نہیں، اگر کوئی کر رہا ہو تو ایسے مذاق میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ پس منظر دیکھیں، اسلام سے پہلے کہیں کوئی لمٹ تھی ہی نہیں، حد ہی نہیں تھی، ایک شخص جتنی چاہے شادیاں کر لے۔ عربوں کے ہاں بھی دور جاہلیت میں، اور اس کی کئی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ مثلا غیلان بن اسلمہ نے اسلام قبول کیا تو اس کی 10 بیویاں تھیں۔ قیس بن حارث نے اسلام قبول کیا تو وہ خود کہتے ہیں کہ میرے نکاح میں 8 عورتیں تھیں۔ آپ نے فرمایا 4 کو طلاق دینا ہوگی، 4 رکھ سکتے ہو۔ اسی طرح غیلان کو بھی یہی کہا کہ تم صرف 4 رکھ سکتے ہو، یعنی ایک حد رکھی گئی، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اور صرف یہ اسلام میں نہیں ہے، اب آپ دیکھیے کہ جو باقی ادیان ہیں، مثلا آپ دیکھیے کہ ہندوؤں کے ہاں ویداز میں غیر محدود تعدد ازواج کا ذکر ملتا ہے، کوئی حد ہی نہیں۔ پھر اس طرح کرشن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی سینکڑوں بیویاں تھیں۔ یہ کوئی مذاق اڑانے کی بات نہیں، لیکن فیکٹس ہیں جو آپ کے سامنے لانا مقصود ہے۔ عموماً اسلام کو اس پوائنٹ پہ آ کر متون کیا جاتا ہے، اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کو بہت اچھالا جاتا ہے۔ جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کا تعلق ہے تو اس پر ایک کیسٹ موجود ہے، رسول اللہ کی شادیاں، کہ کیوں آپ نے کی، اللہ کا کیا حکم تھا، کس ایج میں کی، کب جا کر کی، کس وجہ سے کی، تو اس کی پوری حکمت ان میں بتائی ہوئی ہے۔ کیونکہ یہ وہ مقام ہے کہ جس میں آ کر عموماً لوگوں کو، خصوصاً خواتین کو، اسلام سے متنفر کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے کوئی حقوق نہیں، اسلام تو 4 شادیاں کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ حکم نہیں ہے، یہ ایک حل بتایا گیا ہے۔ تو اس میں دراصل عورت کے حق کو ہی پروٹیکٹ کیا گیا ہے کہ اس کے ساتھ جب نکاح کیا جائے تو اعلان کیا جائے، اس کا حق مہر مقرر کیا جائے، اس کے نان نفقے کا انتظام کیا جائے، اور پھر اگر ایک سے زائد شادی ہو تو اس میں عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ تو فرمایا کہ اگر یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکتے تو پھر کیا کرو، عام عورتوں میں سے شادی کر لو، ما طاب لکم۔ یہاں پر ایک لفظ جو آیا ہے نا، ما طاب، اس سے پتہ چلتا ہے کہ شادی کے موقع پر اس بات کا خیال کرنا بہت ضروری ہے کہ ایسی جگہ شادی کی جائے جہاں دل راغب ہو۔ اسی لیے کیا حکم ہے کہ لڑکی سے بھی پوچھو، اور لڑکے کے لیے بھی کیا پسندیدہ ہے کہ وہ اس معاملے میں یعنی ما طاب لکم کا لحاظ رکھے۔ اور ما طاب لکم میں صرف شکل و صورت نہیں آتی، وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی، اس کے مال، اس کے جمال، اس کے حسب، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ فاظفر بذات الدین طربت یداک، دین والی کو اختیار کرو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ تو اس سے ما طابہ یعنی جو پسند آئے سے مراد صرف حسن کی بات نہیں ہو رہی یہاں، اس سے مراد یہ کہ ان کے جو اوصاف ہیں یا کردار ہے، جو کیریکٹر ہے، اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ لیکن ہر انسان کی پھر اپنی ایک چوائس ہوتی ہے، ایک سلیکشن ہوتی ہے۔ تو اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے، مقصود یہ ہے کہ جبر سے شادی نہ کی جائے، کیونکہ اگر کسی کو مجبور کر کے کسی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے کہا جائے گا تو اس کا نقصان کیا ہوگا، وہ نبھانا مشکل ہو جائے گا، پھر ظلم ہوگا، حقوق پورے نہیں دے سکو گے، اللہ تقسطوا ہو جائے گا، حق نہیں دے سکو گے۔ تو اس لیے شادی سے پہلے طبیعت کا میلان یا رضامندی لڑکے اور لڑکی
دونوں کی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے تو ایسی چیزوں کو دیکھ لینا ممکن ہو جو نکاح کی طرف رغبت دلائیں تو ایسا کر لو، یعنی لڑکی کو دیکھا جا سکتا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا، آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا اس کو دیکھ لینا کہ یہ دونوں کے درمیان محبت اور موافقت پیدا کرنے کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ما طاب لکم میں کہ اگر لڑکا لڑکی کو دیکھ لے اور پھر اس میں اسے رغبت محسوس ہو، اور اگر نہیں بھی دیکھنا چاہتا تو اگر وہ سمجھتا ہے کہ دوسرے کے دین کی وجہ سے یا کسی بھی بنیاد پر اگر وہ اس پہ راضی ہے، اسی طرح بعض اوقات ممکن نہیں ہوتا، دوسرے ملک میں ہو سکتے ہیں، دوسرے شہر میں، تو خالی تصویر سے تو وہ سب بات نہیں پتہ چلتی نا۔ تو ایسی صورت میں اگر کچھ ویلیوز بیچ میں ایسی ہیں کہ جن کی بنیاد پر رغبت موجود ہے، تو اصل چیز یہاں رغبت کی کوئی بھی بنیاد جو انسان کے لیے آمادگی کا ذریعہ ہو وہ کافی ہے۔ تو ما طاب لکم، من طابہ نہیں کہا، ما طابہ کہا ہے، ٹھیک ہے۔ من النساء، عورتوں میں سے، مثنا، دو دو، وثلاثہ، اور تین تین، ورباع، اور چار چار، فإن خفتم، پھر اگر تم ڈرو، یعنی یہ صرف رخصت ہے، حکم نہیں، پابندی نہیں، کیونکہ دنیا میں بہرحال عورتیں 4 گنا زیادہ تو نہیں ہیں مردوں سے۔ فإن خفتم، پھر اگر ڈرو تم، کس بات سے ڈرو تم؟ اللہ تعدلوا، کہ تم عدل سے کام نہیں لے سکتے، تو کیا کرو؟ فواحدۃ، ایک ہی کافی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان عدل نہ کرے تو قیامت کے دن آدھے دھڑ کے ساتھ اٹھایا جائے گا، آدھے دھڑ کے ساتھ، یعنی یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، بہت سخت شرط کے ساتھ مقید ہے۔ فإن خفتم، پھر اگر تم ڈرو، اللہ تعدلوا، کہ توازن نہ رکھ سکو گے، عدل نہ کر سکو گے، تو فواحدۃ، ایک ہی کافی ہے تاکہ ظلم سے بچو۔ او ما ملکت ایمانکم، اور اگر ایک کرنے کی بھی اہلیت نہیں آزاد عورت سے، تو پھر غلام عورت سے بھی تمتع کر سکتے ہو۔ نکاح اور تمتع میں فرق ہوتا ہے، نکاح ولی کرتا ہے، تو غلام عورت کا تو ولی کوئی نہیں ہوتا نا، اور پھر وہ غلام عورت جو ہے وہ اس کی اپنی غلام بھی ہو سکتی ہے کہ خریدی بھی ہو، جیسے پہلے زمانے میں، اب تو خیر خرید و فروخت نہیں ہوتی، لیکن جب دنیا میں یہ چیزیں تھیں تو خریدی بھی ہو سکتی، تو خرید کے وہ اس کی ملکیت ہوگی، تو وہ اس کا مالک ہے پہلے سے ہی، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اقبال محسنات میں بھی غلام عورتوں کا آگے ذکر آئے گا۔ تو جو غلام عورت ہوتی ہے، جس کو لونڈی کہتے ہیں، اس سے نکاح نہیں ہوتا الا ہی کہ اس کو آزاد کر دیا جائے، آزاد کر کے پھر اس سے نکاح ہوتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے کیا تھا اور ان کی آزادی کو ان کا مہر قرار دیا تھا، اور آزاد عورت سے نکاح ہوتا ہے۔ تو نکاح کی کچھ اور شرائط ہے اور تمتع کی کچھ اور شرائط ہے، اور اس میں ایسا تھا کہ اس زمانے میں جن کے پاس وسائل ہوتے تھے وہ عام طور پر آزاد عورتوں سے شادی کرتے تھے، اور جو لوگ غریب ہوتے تھے یا ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے تھے تو پھر وہ غلام عورتوں سے، کیونکہ ان کا مہر کم ہوتا تھا اگر نکاح ہوتا، یعنی اگر کسی کی باندھی اور نکاح کسی اور نے کیا ہے، یعنی 2 غلام آپس میں ایک دوسرے سے نکاح کر رہے ہیں، تو وہ پھر ایک اور صورت ہے۔ انشاءاللہ جہاں وہ باب آئے گا وہاں اس کی تفصیل پڑھیں۔ ذالکا، یہ کیا ہے؟ اشارہ کس چیز کی طرف؟ اس حکم کی طرف۔ ادنا، قریب تر ہے، ادنا کا لفظ دنوب سے ہے، دال نون واو، قریب تر ہے، اللہ تعولو، کہ تم ایک طرف نہ جھک جاؤ، حق تلفی نہ کرو، ظلم نہ کرو۔ اور امام شافعی نے اس کا معنی بتایا کہ تم کثیر اور اولاد نہ ہو جاؤ۔ تعول کا لفظ عیال سے، عین واو لام، اول، اول کا مطلب ہوتا ہے ایک طرف جھک جانا، یا اول کا مطلب عیالدار ہونا، اہل و عیال نہیں بولتے، یہ وہ عیال ہے۔ امام شافعی نے صرف یہ معنی کیا کہ تم زیادہ عیالدار نہ ہو جاؤ، کیونکہ جب زیادہ عیالدار ہوگے تو پھر حقوق صحیح ادا نہیں کر سکو گے، تو ایک اور صورت ہوگی ظلم کی۔ تو اصل بنیاد کیا ہے؟ یعنی شادی میں اصل چیز کیا ہے؟ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا۔ اگر کوئی بھی ایک فریق، خواہ وہ عورت ہو یا مرد، حقوق ادا نہیں کرتا اور انسان اس کو پی جاتا ہے یا صبر کرتا ہے، تو جس پہ ظلم ہو رہا ہے وہ تو اللہ سے اجر پائے گا، لیکن جو ظلم کر رہا ہے وہ دنیا میں اگر بچ بھی جائے، کیونکہ بعض اوقات لوگ دوسروں کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں لیکن گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے۔ اب اگر عورت یا مرد شکایت کرتا ہے کہ میری بیوی اچھی نہیں ہے، وہ کہتی ہے شوہر میرے ساتھ زیادتی کرتے، کوئی ماننے کو بھی تیار نہیں، وہ کہتا ہے میں تو یقین ہی نہیں آتا
وہ تو اتنا اچھا ہے، وہ تو ایسا اور ویسا، یا وہ اتنی اچھی ہے تمہیں ایسا لگتا. تو ایسی صورت میں کسی دوسرے باہر کے شخص کو محاسب نہیں بنایا گیا. کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو. اور یہ ساری جو سچویشن یہاں رکھی گئی ہے، یہ رخصت اس لیے رکھی گئی ہے، یتیم عورتوں سے بچنے کو اس لیے کہا گیا تاکہ تم اپنے فرائض پورے کرو، دوسرے کے حق ادا کرو. کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس سے دنیا میں تو کسی نہ کسی طرح آگے نکل ہی جاؤ گے مگر آگے جا کے پکڑے جاؤ گے، کیونکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اور حقوق العباد جب تک بندے ایک دوسرے کے معاف نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا. انسانوں کا ایک دوسرے پہ ظلم جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.